بسم الله الرحمن إذا جاء نصر الله بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمد لله الذي على بحوله ودنا بطوله مانح كل غنيمة وفضل كاشف كل عزيمة وأزل. أحمده على عواطف كرمه وسوابغ نعمه وأؤمن به أولا باديا واستهديه قريبا هاديا واستعينه قاهرا قادرا وتوكل عليه كافيا ناصرا. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا ومولانا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال مولانا أمير المؤمنين عليه السلام: ثلاث من كنا فيه فقد رزق خير الدنيا والآخرة هن الرضا بالقضاء والصبر على البلاء والشکر فی الرخاء. صلوات پڑھیے محمد و اللہم. ظاہراً 20-25 منٹ بچے ہوئے ہیں. میں نے جس حدیث مبارکہ کو سرنامہ سخن قرار دیا ہے، اپنی اس مختصر سے گفتگو کے لیے مولا کائنات امیر المومنین امیر بیان حضرت علی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں: اللہم صلی علی محمد و آل محمد کہ ثلاث من کنا فیہ فقد رزق خیر الدنیا والآخرہ. 3 چیزیں اگر کسی کو عطا کر دی گئی تو گویا دنیا و آخرت کا تمام اور سارے خیر اس کو عطا کر دیے گئے. ساری خوبیاں ساری اچھائیاں اسے عطا کر دی گئیں اگر 3 چیزیں کسی کو عطا کر دی جائیں. کون چیزیں؟ آپ فرماتے ہیں: ہن الرضا بالقضاء، اللہ کے فیصلے پہ راضی رہنا، والصبر علی البلاء، مصیبت میں پریشانی میں صبر کرنا، والشکر فی الرخاء، اور جب حالات اچھے ہوں آسائش ہو تو اللہ کا شکر ادا کرنا. علماء بیان کرتے ہیں، اساتید بیان کرتے ہیں، مصیبت میں صبر آسان ہوتا ہے لیکن جب حالات اچھے ہوتے ہیں تو شکر کرنا مشکل ہوتا ہے، اس لیے کہ انسان پھر شکر نہیں کر پاتا ہے. اپنی اس مختصر سی گفتگو میں جس پہ مجھے زیادہ تھوڑی دیر گفتگو کرنی ہے وہ یہی رضا ہے. الرضا بالقضاء. امام فرماتے ہیں کہ اگر 3 چیزیں کسی کو عطا کر دی جائے تو اسے دنیا و آخرت کا خیر عطا کر دیا گیا. اللہ کے فیصلے پہ راضی رہنا کا اس سے بڑھ کر کے کوئی خوبی نہیں ہے، کوئی نیکی نہیں ہے کہ اللہ جس حالت میں رکھے انسان اس حالت میں رہے، نہ رہے بلکہ راضی رہے. حدیث کہتی ہے کہ غایت الدین الرضا، دین کی غایت جو ہے وہ رضا ہے. دین کی غایت رضا ہے. راس الطاعہ الرضا، اطاعت اور بندگی کی جو بنیاد ہے وہ رضایت ہے. اگر کوئی اللہ کی رضا پہ راضی ہے تو یہ بہت بڑی فضیلت ہے، بہت بڑا مرتبہ ہے. اور یہ آتا کیسے ہے؟ کہا الرضا ثمرۃ الیقین. رضایت کہاں سے آتی ہے؟ راضی ہونا کہاں سے؟ کہا یہ یقین کا نتیجہ ہوتا ہے. کہا اللہ کی رضا پہ راضی رہنا یہ بہت اہم چیز ہے. چنانچہ جب جناب جابر ابن عبداللہ انصاری نے 5ویں امام کو پیغمبر اکرم کا سلام پہنچایا، آپ نے فرمایا تھا کہ تم میرے 5ویں جانشین سے ملاقات کرو گے، اس کا نام میرا نام ہوگا، جب ملاقات ہو تو میرا سلام کہہ دینا. آپ نے سلام پہنچایا. سلام پہنچانے کے بعد آپ بارہا مسلسل امام کی خدمت میں حاضر ہونے لگے اور کچھ نہ کچھ کسب فیض کرتے تھے، سیکھتے تھے. روزانہ کا معمول یہ تھا. ایک دن جب جناب جابر آئے تو 5ویں امام نے فرمایا: جابر یہ بتاؤ تمہاری منزل ایمان کیا ہے؟ توجہ چاہتا ہوں. کہا جابر یہ بتاؤ کہ تمہاری منزل ایمان کیا ہے؟ سوال کون کر رہا ہے؟ امام معصوم. جواب کس کو دیکھنا ہے؟ جس نے 6 معصوموں کا زمانہ دیکھا ہے. پیغمبر اکرم کو دیکھا، مولا کائنات کو دیکھا، اب 5ویں امام کا زمانہ دیکھ رہے ہیں. جب امام نے فرمایا کہ جابر منزل ایمان کیا ہے تو جناب جابر نے کہا کہ مولا اب کیا، اب تو دنیا نظروں سے گر گئی ہے، اب دنیا
نظروں سے گر گئی ہے، اب میں بڑھاپے کو جوانی پہ ترجیح دیتا ہوں، میں غربت کو دولت پہ ترجیح دیتا ہوں، اور میں مرض کو صحت پہ ترجیح دیتا ہوں۔ 3 چیزیں، میں بڑھاپے کو جوانی پہ ترجیح دیتا ہوں، مرض کو صحت پہ ترجیح دیتا ہوں، غربت کو دولت پہ ترجیح دیتا ہوں۔ کون انسان ہے جو جوان نہیں رہنا چاہتا؟ کون انسان ہے جو یہ نہیں چاہتا کہ غریب رہے، جو یہ چاہتا ہے کہ غریب رہے؟ کون سا ایسا انسان ہے؟ کتنی آج انسان بھاگ دوڑ تگودو حرام حلال ادھر ادھر کرتا ہے، کس لیے؟ چھل کپٹ کرتا ہے تاکہ پیسے آ جائیں، مال آ جائے، دولت آ جائے، لیکن میں غربت کو دولت پہ ترجیح دیتا ہوں۔ یہ بھی ہو گیا۔ کہا میں مرض کو صحت پہ ترجیح دیتا ہوں۔ 3 باتیں کہی، اور ظاہر سی بات ہے غیر معصوم اس سے بہتر جواب دے بھی کیا سکتا تھا۔ امام نے کہا کہ جابر یہ بتاؤ، اتنے معصوموں کا زمانہ دیکھنے کے بعد تمہارا ایمان ابھی یہیں تک پہنچا، تمہارا ایمان یہیں تک پہنچا اتنے؟ حالانکہ اس سے بہتر جواب نہیں ہو سکتا تھا، لیکن امام نے کہا کہ جابر اتنے معصوموں کا زمانہ دیکھنے کے بعد ابھی تمہاری منزل ایمان یہی ہے، ابھی تم یہیں تک پہنچے۔ جابر بھی ہوشیار تھے، تیز تھے، انہوں نے 6 معصوموں کا زمانہ دیکھا، انہوں نے فوراً پلٹ کے سوال کر لیا کہ مولا ہماری منزل ایمان تو یہ ہے، اب آپ بتائیے آپ کی منزل ایمان کیا ہے؟ ظاہر سی بات ہے کوئی عام آدمی نہیں تھے، اہل بیت کے پروردہ تھے، در کے پروردہ تھے، معصوموں کا زمانہ دیکھا تھا، لہٰذا بڑھ کے سوال کر لیا کہ مولا آپ بتائیے کہ آپ کی منزل ایمان کیا ہے؟ امام نے کہا سنو جابر، ہماری نظر میں نہ بڑھاپا بہتر ہے نہ جوانی، ہماری نظر میں نہ بڑھاپا بہتر ہے نہ جوانی، نہ مرض بہتر ہے نہ صحت، نہ غربت بہتر ہے نہ دولت، بلکہ اللہ ہمیں جس حالت میں رکھے وہ بہتر ہے ہمارے لیے۔ ایک صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ہماری نظر میں کوئی چیز بہتر نہیں ہے۔ الرضا بالقضاء، اللہ کے فیصلے پہ راضی رہنا۔ اللہ ہمیں جس حالت میں رکھے ہم راضی رہتے ہیں، صحت میں رکھے تو ہم راضی ہیں، مرض میں رکھے تو ہم راضی ہیں، غربت میں رکھے تو ہم راضی ہیں، دولت میں رکھے تو ہم راضی ہیں، بڑھاپے میں رکھے تو ہم راضی ہیں، جوانی میں رکھے تو ہم راضی ہیں۔ عزیزان گرامی، آسانیوں میں، آسائشوں میں حالات اچھے ہوتے ہیں، راضی ہونا یہ بہت آسان چیز ہے، یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، لیکن جہاں مشکلات ہوں، پریشانی ہوں، غم دیکھا ہو انسان نے، مصیبت، تو یہاں پہ راضی ہونا بہت سخت ہے۔ اور یہ آپ دیکھ لیجئے ائمہ کی زندگی میں یا کربلا میں ہر جگہ پہ کیا ہے؟ رضایت ہے، ہر جگہ پہ رضایت ہے۔ یہ بات یہاں تک ہو گئی۔ لہذا الرضا بالقضاء، اللہ کے فیصلے پہ راضی رہنا یہ بہت بڑی نعمت ہے، یہ بہت بڑا مرتبہ ہے۔ اور حدیث کہتی ہے کہ اذا احب اللہ عبدا ابتلا، جب اللہ کسی بندے کو چاہتا ہے تو اسے مصیبت میں گرفتار کرتا ہے، اس کا امتحان لیتا ہے، اس کی آزمائش کرتا ہے۔ فَإِن صَبَرَ اجْتَبَاهُ، جب صبر کرتا ہے تو اسے مجتبی بنا دیتا ہے، کیا بات، اسے انتخاب کر لیتا ہے۔ وَإِن رَضِيَ مُصْطَفَى اصطفى، اور جب راضی ہو جاتا ہے، اب اردو کی مجبوری یہ ہے کہ اردو میں دونوں ترجمہ ہم کر لیتے ہیں کہ چن لیتا ہے اسے، برگزیدہ بنا لیتا ہے اسے، لیکن حدیث کے مطابق، حدیث جو مطابق یعنی جو کہنا چاہ رہی وہ یہ کہنا چاہ رہی ہے کہ مصطفیٰ کا مرتبہ مجتبیٰ سے زیادہ ہے، اس لیے پہلے کہہ رہی کہ فَإِن صَبَرَ، اگر صبر کرتا ہے تو اجتبا، مجتبیٰ بنا دیتا ہے، چن لیتا ہے۔ وَإِن رَضِيَ، اور اگر راضی رہتا ہے اصطفیٰ، تو اسے مصطفیٰ بنا دیتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ مصطفیٰ کا مرتبہ مجتبیٰ سے زیادہ ہے۔ اور عزیزان گرامی، اللہ کی رضایت سے بڑھ کے کوئی چیز ہے بھی نہیں۔ قرآن کہتا ہے وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ، اللہ کی رضا ہی سب سے بڑی چیز ہے اور یہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ اللہ کی رضا سب سے بڑی کامیابی اللہ کی رضا ہے، اللہ کی رضا سے بڑھ کر کے کوئی کامیابی نہیں ہے۔ آگے قرآن کہتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذالک الفوز العظیم، ذالک الفوز العظیم، اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے، یہی بڑی کامیابی ہے، یہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ کبھی کبھی ہوتا ہے کہ انسان اللہ سے راضی ہوتا ہے، لیکن سوال یہ کہ کیا اللہ بھی راضی ہے؟ اگر اللہ راضی ہے تو یہی سب سے بڑی کامیابی ہے،
انسان بھی راضی رہے اور اللہ بھی راضی ہو جائے۔ اللہ راضی ہونے کا مطلب کیا ہے؟ اسی لیے اقبال نے کہا کہ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تدبیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے، بتا تیری رضا کیا ہے۔ یہ جو ہم دیکھتے ہیں، یہ جو کربلا میں ہم دیکھتے ہیں، یا ایھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ راضیہ اے نفس مطمئنہ، راضیہ مرضیہ، یعنی تو بھی اللہ سے راضی ہے، اللہ بھی تجھ سے راضی ہے، اور تو اس کے بندوں میں داخل ہو جائے۔ تو کبھی کبھی تو یہ ہوتا ہے کہ انسان اللہ سے راضی ہوتا ہے، لیکن کیا اللہ بھی انسان سے راضی ہے؟ یہ دیکھنا چاہیے۔ ایک سلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر۔ اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ الرضا بالقضاء، اللہ کے فیصلے پہ راضی رہنا، یہ خود بہت بڑا مرتبہ ہے، لیکن اللہ راضی ہے، ساتھ ہی ساتھ لیکن انسان راضی ہوتا ہے، ساتھ ہی ساتھ بلند مرتبہ یہ ہے کہ خود اللہ راضی ہو جائے۔ یہ بہت بڑی فضیلت ہے۔ رضایت کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ انسان ہر جگہ راضی رہے۔ دعائے سحر میں ہم پڑھتے ہیں اللہم رضنی بما قسمت لی حتی لا اسأل احدا شیئا۔ اے میرے اللہ، ہمیں اس چیز پہ راضی رکھ جو تو نے میرے مقدر میں لکھ دیا ہے۔ اللہم رضنی بما قسمت لی، جو تو نے میرے لیے مقدر کر دیا ہے، میری قسمت قرار دیا۔ حتی لا اسأل احدا شیئا، یہاں تک کہ پھر میں کسی سے کوئی سوال نہ کروں۔ یعنی جو انسان راضی ہوتا ہے وہ ہاتھ نہیں پھیلاتا ہے، جس حالت میں رہتا ہے راضی رہتا ہے۔ اب آپ کہیں گے یہ جو ہے آپ رضایت کے جو یہ گفتگو کر رہے ہیں، یہ جو ہے اس مجلس کے اس سے کیا تعلق ہے؟ یہ جناب زہرا سلام اللہ علیہ کی مجلس سے اس کا تعلق کیا ہے؟ اس کا بہت گہرا تعلق ہے، بہت بڑا تعلق ہے، اس لیے کہ ہمارے اور آپ کے چھٹے امام حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام، مولا فرماتے ہیں کہ لفاطمہ علیہ السلام 9 اسماء، جناب زہرا سلام اللہ علیہ کے 9 نام ہیں۔ 9 نام ہے۔ مولا فرماتے ہیں کہ جناب زہرا سلام اللہ علیہ کے 9 نام ہے۔ اس کے بعد مولا کہتے ہیں کہ فاطمہ والصدیقہ والمبارکہ والذکیہ والطاہرہ والراضیہ والمرضیہ والمحدثہ والدہرہ۔ جناب زہرا سلام اللہ علیہ کے 9 نام ہیں، فاطمہ، صدیقہ، مبارکہ، زکیہ، طاہرہ، راضیہ، مرضیہ، محدثہ، زہرا۔ یعنی جناب زہرا سلام اللہ علیہ راضیہ بھی ہیں، مرضیہ بھی ہیں، اللہ سے بھی راضی ہیں اور اللہ آپ سے بھی راضی ہے۔ کیا بات ہے! صرف آپ راضیہ نہیں، اللہ سے راضی نہیں ہیں، صرف اللہ آپ سے راضی نہیں ہے، بلکہ آپ کی رضایت کا مرتبہ، آپ کی رضایت کی منزل یہ ہے کہ آپ اللہ کی رضا کا معیار قرار پا گئی ہیں۔ آپ اللہ کی رضا کا معیار قرار پا گئی ہیں کہ ان اللہ یرضا لرضا فاطمہ وَيَغْضَبُ لِغَضَبِهَا، اللہ اس سے راضی ہوتا ہے جس سے فاطمہ راضی ہو جائیں۔ ایک صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ خالی آپ اللہ سے راضی نہیں ہیں، اللہ آپ سے راضی نہیں بلکہ آپ اللہ کی رضا کا معیار قرار پا گئی ہیں۔ یعنی آپ جہاں بھی راضی ہوں گی اللہ راضی ہوگا، آپ جس سے بھی راضی ہوں گی اللہ راضی ہوگا۔ یعنی آپ کی رضایت اور آپ کی ناراضگی اللہ کی رضایت اور ناراضگی کا معیار قرار پا گئی ہیں۔ جس سے بھی راضی ہو جائیں اللہ راضی ہو جائے گا، جس سے بھی ناراض ہو جائیں اللہ ناراض ہو جائے گا۔ یعنی آپ کی ناراضگی کہیں پر بھی بیجا نہیں ہو سکتی ہے۔ علماء نے، اساتید نے اس حدیث سے آپ کی عصمت کو ثابت کیا ہے۔ یعنی آپ کا راضی ہونا، آپ کا ناراض ہونا عام لوگوں کی طرح نہیں ہے۔ آپ وہیں پہ راضی ہوں گی جہاں پہ راضی ہونے کا حق ہے، آپ اسی سے راضی ہوں گی جس سے بھی راضی ہونے کا حق ہے، آپ اسی سے ناراض ہوں گی جہاں پہ واقع ناراض ہونا حق ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے، بات بالکل صاف ہو گئی ہے، جس سے آپ راضی ہیں اس سے جو خدا راضی ہے۔ اب دنیا مل کر کے، پوری دنیا مل کر کے کسی کو بھی رضی اللہ کہہ دے، اگر جناب زہرا راضی نہیں ہے تو اللہ راضی نہیں ہو سکتا۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔
محمد و آل محمد. صاحب نے اسی بات کو شعر میں کہا اور میں نے اسی بات کو نثر میں کہا. تو اللہ راضی ہوتا ہے جب جناب زہرا راضی ہوتی ہے. معیار رضایت خدا جناب زہرا سلام اللہ علیہا ہے. اور آپ دیکھ لیجئے زندگی میں ہر جگہ کہیں پہ بھی آپ دیکھ لیجئے جناب زہرا راضی رہیں. میں مصائب کی طرف آ رہا ہوں. جہاں جہاں بھی جب رشتہ آیا مولا کائنات سے ایک سوال کیا اپنے بابا سے, رضی اللہ و رسولہ, اے بابا کیا اللہ اور اس کا رسول راضی ہے؟ پیغمبر اکرم فرماتے ہیں کہ بیٹی میں بھی راضی ہوں اور میرا خدا بھی راضی ہے. آپ فرماتے ہیں رضی تو بما رضی اللہ و رسولہ, میں راضی ہوں جس بات سے اللہ راضی ہے اس کا رسول راضی ہے. پوری زندگی میں کہیں بھی دکھا دیجئے جناب زہرا نے کوئی گلہ کیا ہو, کوئی شکوہ کیا ہو. پیغمبر اکرم کی بیٹی ہیں, ختم الانبیاء کی بیٹی ہیں, سید الانبیاء کی بیٹی ہیں, ان کی بیٹی کہیں بھی کوئی شکوہ نہیں, کوئی گلہ نہیں. چکی چلا رہی ہیں, ہاتھ میں چھالے پڑ جا رہے ہیں, بلکہ اتنی مشقتیں اتنی زحمتیں. پیغمبر اکرم ایک دن گھر میں آئے اور کہا بیٹی جو آخرت میں تمہیں آرام ملیں گے وہ دنیا کی ان مشکلات سے تمہیں راحت دے دیں گے. جناب مولا کائنات سے فرماتی ہیں ابو الحسن ان کنت فی خیر کنت معک وَإِن كُنْتَ فِي شَرٍ كُنْتُ مَعَكَ. اے ابو الحسن حالات اچھے ہوں تب بھی میں تمہارے ساتھ ہوں اور حالات برے ہوں تب بھی میں تمہارے ساتھ ہوں. جیسے بھی حالات ہوں گے میں تمہارے ساتھ ہوں. اچھائی آپ دیکھ لیں تقریباً 70 جنگیں جناب زہرا کے سامنے ہوئی ہیں اور مولا کائنات کا زخمی ہو کر کے آنا, چکی کا چلانا, بیٹوں بچوں کو دیکھنا, ساری چیز. لیکن ایک چیز کہی ابو الحسن جس حالت میں تم رہو گے اچھے حالات رہیں گے تب بھی میں راضی رہوں گی, حالات برے رہیں گے تب بھی میں راضی رہوں گی. کوئی گلہ نہیں, کوئی شکوہ نہیں, خالی یہ کہ راضی رہنا ہے. الرضا بالقضاء, اللہ کے فیصلے پہ راضی رہنا ہے اور آخری وقت تک راضی رہی. کوئی گلہ نہیں کیا, کوئی فرمائش نہیں کی, یہاں تک کہ اس رضایت کی وجہ سے یعنی اللہ راضی رہے, رسول راضی رہے, ساری مصیبتیں کیوں برداشت کی, ساری پریشانیوں کو کیوں برداشت کیا؟ تاکہ اللہ راضی رہے, اس کا رسول راضی رہے. عزیزان گرامی اب دامن وقت میں گنجائش بھی نہیں کہ اس سے زیادہ بات کو طولانی کیا جائے, گفتگو کو طولانی کیا جائے. میں نے عرض کیا کہ حالات اچھے ہوں تو راضی ہونا آسان ہوتا ہے. یہ جتنی بھی مصیبتیں جناب زہرا سلام اللہ علیہا پہ آئی ہیں کس لیے آئی ہیں؟ اللہ کے راضی ہونے کی وجہ سے, رسول کے راضی ہونے کی وجہ سے. اتنے مسائل, اتنی پریشانیاں, لیکن دین کے خاطر ولایت کے دفاع میں ساری چیزوں کو برداشت کیا, سب کچھ برداشت کیا, سب کچھ برداشت کیا. عزیزان گرامی روتی رہتی تھی. جب سوال کیا جاتا تھا کیوں روتی ہیں, ایک جملہ کہتی تھی فقد النبی و ظلم الوصی, بابا کو کھو دینے کی وجہ سے اور علی پہ ظلم کی وجہ سے. آپ کو پتا ہے مصائب کے لیے, مصائب کو جوڑنے کے لیے یہی جملہ رونے کے لیے کافی ہے. پیغمبر اکرم کو سب سے زیادہ خوشی کب ہوتی تھی؟ پیغمبر اکرم کو سب سے زیادہ خوشی کب ہوتی تھی؟ آیت نازل ہوئی آج کے بعد کوئی پیغمبر کو نام کے ذریعے سے نہیں بلائے گا, رشتے کے ذریعے سے نہیں بلائے گا, بلکہ جسے بلانا ہے رسول کہہ کے بلائے, پوسٹ کے ذریعے سے بلائے, منصب کے ذریعے سے بلائے. آیت نازل ہونے کے بعد پیغمبر اکرم کے قدم مبارک جناب زہرا کے گھر میں پڑتے ہیں. ایک مرتبہ کہتی بیٹی اجازت ہے, منہ سے نکل گیا آئیے یا رسول اللہ. بڑھتے ہوئے رسالت کے قدم رک گئے, بڑھتے ہوئے رسالت کے قدم رک گئے. کہا بیٹی کیا کہا؟ کہا بابا آیت نازل ہوئی ہے کہ اب آپ کو کوئی رشتے کے ذریعے سے نہیں بلائے گا, رسول اللہ کہہ کے بلائے گا. کہا بیٹی یہ امتیوں کے لیے ہے, جگر کے ٹکڑوں کے لیے نہیں ہے. کہا بیٹی جب تم یا ابتا کہتی ہو تو احیا للقلب و ارض للرب, جب تم کہتی ہو تو میرا دل زندہ ہو جاتا ہے. کیا کہتی ہو؟ جب مجھے یا ابتا کہہ کے بلاتی ہو تو اللہ راضی ہوتا ہے, میں خوش ہوتا ہوں. جناب پیغمبر اکرم کو سب سے زیادہ خوشی اس وقت ہوتی تھی جب جناب زہرا اپنے بابا کو یا ابتا کہہ کے بلاتی تھی. پیغمبر بہت خوش ہوتے تھے, لیکن مجھے نہیں پتا اس وقت پیغمبر پہ کیا گزری ہوگی جب جناب زہرا نے در و دیوار کے درمیان کہا یا ابتا یا رسول اللہ ایفعلوا ہکذا بحبیبتک وابنتک, یا رسول اللہ اے بابا کیا آپ کی بیٹی کے ساتھ ایسا سلوک
کیا جاتا ہے. جب بھی جناب زہرا یا ابتا کہہ کے بلاتی تھی پیغمبر بہت خوش ہوتے تھے. لیکن جب اس وقت شہزادی نے یا ابتا کہا ہوگا قبر پیغمبر کو لرزہ طاری ہو گیا ہوگا, زلزلہ آ گیا ہوگا, آواز آئے گی بیٹی تیرا بابا شرمندہ ہے کہ امتیوں نے تیرے اوپر اتنے ظلم ڈھا رہے ہیں. ہاں ارباب ازا دو جملے اور سن لیجئے, مجلس کو میں نے ختم کر دیا. ارباب ازا روایت کہتی ہے کہ بشار مقاری ہیں, ایک مرتبہ چھٹے امام کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. بشار کا کہنا ہے کہ جب میں کوفے میں گیا تو امام مسجد کوفہ میں بیٹھے تھے, سامنے تشت رکھا تھا, امام کھجور کھا رہے تھے, چائنے والے بیٹھے تھے, دوسرے لوگ بھی کھا رہے تھے. جیسے ہی میں پہنچا امام نے کہا بشار کھجور کھا لو. کہا نہیں مولا دل نہیں کر رہا ہے, بہت محزون اور بہت مغموم ہوں. امام نے کہا معاملہ کیا ہے, ماجرا کیا ہے؟ کہا مولا بہت دردناک حادثہ دیکھ کر کے آ رہا ہوں. کہا بتاؤ تو صحیح. کہا مولا جب میں راستے سے آ رہا تھا تو ایک خاتون کو, ایک عورت کو حکومت کے لوگ مارتے ہوئے پیٹتے ہوئے لے کے جا رہے تھے. امام نے کہا آخر اسے مارا کیوں جا رہا تھا؟ کہا مولا وہ جا رہی تھی, گر گئی. جب گر گئی, جب اسے درد ہوا تو ایک مرتبہ جب کھڑی ہوئی تو کہتی ہے لعن اللہ ظالمی کے یا فاطمہ, اے فاطمہ خدا آپ پہ ظلم کرنے والوں پہ لعنت کرے. کہا اتنا کہنا تھا, امام اتنا روتے ہیں کہ امام کا رومال تر ہو جاتا ہے, ریش مبارک آنسوؤں سے تر ہو جاتی ہے, امام کا سینہ تر ہو جاتا ہے. انسان کتنا روئے گا کہ اس کا رومال تر ہو جائے, ریش مبارک تر ہو جائے, سینہ تر ہو جائے. امام نے کھجور کو چھوڑا, کہا بشار مسجد سہلا چلتے ہیں. ادھر سے ایک آدمی کو بھیجا جا کے دیکھو ادھر کیا خبر ہے. بشار کہتے امام نے 2 رکعت نماز پڑھی. 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد سجدے میں گئے, اس کے لیے دعا کی, سجدے سے سر اٹھایا, کہا بشار چلو وہ آزاد ہو گئی, وہ رہا کر دی گئی. جب جس آدمی کو بھیجا تھا زندان کے پاس وہ آیا, کہا مولا وہ رہا کر دی گئی. اور حاکم 200 دینار دے رہا تھا, اس نے نہیں لیا. امام نے کہا اسے شدید ضرورت تھی, پھر 7 دینار دیا, کہا لے کر کے جاؤ. میں آپ سے اتنا سوال کرنا چاہتا ہوں, آخر امام نے اس جملے پہ اتنا کیوں روئے؟ امام کو کیا یاد آ گیا کہ امام یہ سن کر کے اتنا روئے؟ کیا امام کو ٹوٹی ہوئی پسلیاں یاد آ گئی؟ کیا امام کو شکستہ پہلو یاد آ گئے؟ اے ارباب ایسا یہ ایسا مصائب ہے, یہ ایسا ظلم ہے کہ جس کو یاد کر کے ہر امام روتا رہا. میں نے مجلس کو ختم کر دیا. 40 سال کے بعد امام حسن کی نظر مغیرہ ابن شعبہ پہ پڑی. 40 سال کے بعد امام حسن کی نظر مغیرہ ابن شعبہ پہ پڑی. امام کہتے انت الذی ضربت فاطمہ بنت محمد حتی ادمیتها والقت ما فی بطنها. تو ہی وہ ہے جس نے فاطمہ بنت محمد کو اتنا مارا کہ خون آلود کر دیا. وَأَلْقَتْ مَا فِي بَطْنِهَا, اور جو ان کے بطن میں شکم میں جو چیز تھی وہ ساقط ہو گئی. آپ نے غور نہیں کیا, میں نے مجلس کو ختم کر دیا. امام نے یہ نہیں کہا کہ تو نے میری مادر گرامی کو مارا, شاید ماں کہتے تو غم اور زیادہ پیدا ہو جاتا, اسی لیے ماں نہیں کہا. 40 سال کے بعد کہتے ہیں تو نے بنت پیغمبر کو اتنا مارا کہ خون آلود کر دیا, اور جو چیز ان کے شکم میں تھی وہ ساقط ہو گئی.